یہ جو ایران نے اتوار والے دن یہ عید پہ بڑا سرپرائز دیا ہے، 4000 کلومیٹر والا میزائل جو ہے یہ داغا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے سارا، کیا ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ایران کے پاس یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ 4000 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے؟ آپ نے بڑے مزے کی بات کہی ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ امریکہ کو اگر پتا ہوتا کہ افغانستان میں جانے کا کیا مطلب ہے تو امریکہ وہاں سے بھاگنے کا راستہ کبھی نہ اپناتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کچھ پتا نہیں تھا۔ یہ صرف ہالی ووڈ کی فلموں کی طرح ہے جہاں پوری دنیا ان کے سامنے زیر ہو جاتی ہے اور یہ سب کو باندھ کے لے آتے ہیں، لیکن سچ کا میدان کچھ اور ہے۔ سچ کا میدان یہ ہے کہ نہ امریکہ کے پاس انٹری کی کوئی اسٹریٹجی تھی اور نہ ایگزٹ اسٹریٹجی موجود ہے۔ دوسری جانب ان کی انفارمیشن انتہائی ناقص تھی، اور یہ اتنی انفارمیشن ناقص ہے کہ میں آپ کو ایک قصہ بتاتا ہوں کہ میرے والد اس وقت ISI کے سربراہ تھے، اور جنرل حمید گل جب ایک وہاں امریکہ کے دورے کے اوپر ان کو بلوایا گیا، جو بات کی بات نہیں سوری اس ٹائم پہ ملٹری انٹیلیجنس کے سربراہ تھے، تو اس ٹائم پہ جب وہ امریکہ ایک کام سے ان کو بھیجا گیا ضیاء الحق صاحب کی جانب، تو وہاں جو ان کا ایک ڈیسک آفیسر تھا پاکستان اور افغانستان کے اوپر، وہ ایک جنرل آفیسر تھا۔ تو جنرل صاحب نے اس سے صرف یہ پوچھا کہ کیا آپ کبھی افغانستان اور پاکستان آئے ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں، میں تو آیا نہیں ہوں، میں تو رپورٹوں کے اوپر صرف کام کرتا ہوں۔ تو کہا کہ بہتر یہ ہے کہ آپ پاکستان آئیں، اور جب وہ پاکستان آیا تو آپ یقین مانیں اس کے خیالات میں 180 ڈگری کا فرق آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں ان کا عملی تجربہ کوئی نہیں ہے، نہ ان کو انفارمیشن تھی، نہ ان کی صلاحیت کا علم تھا، اور نہ ہی ان کو یہ پتا تھا کہ یہ کس طرح سے ریٹیلیٹ لیکن سر کریں گے۔ دنیا تو حیران ہے نا، امریکہ اور یورپ تو اس بات پہ حیران ہے۔ اسرائیل میں تو یہ بڑی اس وقت زیر بحث ہے کہ ایران کے پاس یہ میزائل آیا کہاں سے؟ کیا روس اور چین نے اس کی مدد کی یا اس نے خود ڈیولپ کیا؟ نہیں، ایسے تو دیکھیں، روس اور چین کیا ایک دم ان کو اٹھا کے بھیجتا ہے؟ ایران یہی تو کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے۔ دیکھیں، بوٹس آن گراؤنڈ کا ان کو پتا ہے کہ مشکلات ہیں، ایئر فورس ان کی نہیں تھی۔ انہوں نے یہ جو پچھلے اتنے عرصے کیا، انہوں نے اپنی پہاڑوں کے اندر سرنگیں بنائی، زیر زمین سیٹ اپس بنائے اور بہت مضبوط بنائے، اور اتنے کہ کوئی دنیا کا بم یا میزائل ان تک نہیں پہنچ سکتا۔ GBU-57 استعمال کیے، کوئی حاصل نہیں ہوا۔ بنکر بسٹرز استعمال کیے، کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران نے یہ ٹیکنالوجی یقیناً، لیکن اس میں 4 چاند جو لگائے ہیں وہ میرے خیال میں روس اور چین کی جو ٹیکنالوجی ہے، جو پریسیجن ہٹنگ بتاتی ہے، یعنی کہ ڈیاگو گارسیا کے اوپر جو حملہ ہوا اس کے اندر سے 2 میسائل میں سے ایک میسائل ہٹ کیا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 انہوں نے علامتی طور پر چلائے، صرف یہ بتانے کے لیے کہ وی ہیو دا کیپیبلٹی اینڈ کیپیسٹی۔ تو یہ اس بات کو واضح بتا رہا ہے کہ ایک تیسری چھوٹی منیچر ورلڈ وار شروع ہو چکی ہے، جس کے اندر اب مزید ممالک ایڈ آن ہوتے چلے جا رہے ہیں، جس کے نتیجے کے اندر جس طرح سے صدر ٹرمپ کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ہم نے دیکھا کہ انٹرنیشنل میڈیا بھی یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ امریکی صدر کا وہ اہداف نہیں ملے یا وہ مقاصد نہیں ملے ایران میں جو وہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ایک طرح سے امریکہ یہ جنگ ہارتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اب 65% امریکی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ ایران پر بڑے زمینی حملے کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے ہم نے دیکھا مختلف خبریں آ رہی ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں فوجیں پہنچائی جائیں گی، شاید ان کی تعداد 50,000 کے قریب ہو سکتی ہے، پھر ایکسپیڈیشنری یونٹ جو ہیں وہ وہاں پر پہنچائے جائیں گے۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے ٹائم میں شاید کوئی زمینی کارروائیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ اس معاملے پر بتائیے گا کہ کیا لگتا ہے آپ کو، آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، عزت آنی جانی چیز ہے، آدمی کو ڈھیٹ ہونا چاہیے۔ یہ امریکہ کے اوپر پورا لاگو ہو رہا ہے۔ اب جہاں تک زمینی فوج کا تعلق ہے، امریکہ نے جس جگہ زمینی فوج بھیجی، ماں سوائے ہزیمت اور رسوائی، وہ اس کے علاوہ اس کو کچھ حاصل نہیں ہوا۔ ابھی تو کیجولٹی ریٹ بہت کم ہے، لیکن جب کیجولٹی ریٹ بڑھ جائے گا، آپ دیکھیں ایک ایسے ملک میں جا رہے ہیں، یا میں تھوڑا سا کمپیریزن دے دوں، افغانستان میں گئے تھے تو وہاں کی حکومت ان کے ساتھ کھڑی تھی، اور وہاں پرو امریکہ ایک سینٹیمنٹ موجود تھا۔ ایران میں ایسا کچھ موجود نہیں ہے۔ زمینی فوج اگر بھیجیں گے تو خطے کے اندر موجود تمام جہادی گروپ اور تمام ایسی قوتیں جو کہ امریکہ کے حوالے سے اچھے جذبات نہیں رکھتی، وہ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، قتل عام ہوگا۔
اور ایسا قتل عام ہوگا کہ پھر امریکہ کو سمجھ نہیں آئے گی، نتیجہ وہی نکلے گا کہ آپ جو افغانستان میں نکلا، اگر ایران کے اندر جہاں عوام ان کی خون کی پیاسی ہے، آپ عوام کے ساتھ کیسے جنگ جیتیں گے؟ پہلے تو بتائیں کہ آپ نے ماضی میں کون سی جنگ جیتی ہے۔ اس لیے مسئلہ یہاں صرف اتنا سا ہے کہ بوٹس آن گراؤنڈ ول بی کالنگ فار اے جس کو کہتے ہیں نا کہ اپنے موت کے پروانے پہ دستخط کرنے کے مترادف ہوگا۔ اچھا سر، یہی وجہ ہے کہ سر یہ فرمائیے گا کہ سعودی عرب نے جو 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم دے دیا ایرانی سفارتکاروں کو، تو کیا مڈل ایسٹ جو ہے اس کے ممالک بھی اب اس جنگ میں براہ راست شامل ہونے جا رہے ہیں؟ اگر یہ شامل ہو گئے، اس کے دو پہلو ہیں۔ پہلا یہ کہ امریکہ تو چاہتا ہی یہی ہے کہ یہ ممالک شامل ہو جائیں، تاکہ وہ کوئی بہانہ بنا کے انہی کے اوپر ڈال دے کہ جناب میں تو دیکھیں نا آپ کو بچا رہا تھا، لیکن آپ نے اب چونکہ خود کارروائی کرنے کا موقع کر لیا ہے، اس لیے اب میں بھاگ رہا ہوں۔ جیسے یہ ممالک ہوں گے، امریکہ یہاں سے بھاگنے کی کرے گا کہ چلو میں تو جناب یہ جنگ جیت گیا، اب تو یہ عربوں کی جنگ ہے، آپس میں لڑنے دو۔ اس کا ایک پہلو۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر ابھی تو وہ حملے ہو رہے ہیں امریکن اڈوں پہ، پھر ان کے اڈوں پہ ہوں گے، کیا عرب دنیا اتنی تباہی اور بربادی کا خمیازہ جو بھگت سکے گی، یا ان کے اندر اتنا ہمت حوصلہ ہے، یا ان کے جب پاور پلانٹس کے اوپر نشانہ بنایا جائے گا، ڈیسیلینیشن پلانٹس کے اوپر نشانہ بنایا جائے گا، پانی کی قلت ہو جائے گی، بجلی کی ترسیل ختم ہو جائے گی، ان کے جو بنیادی مین جو تجارتی مراکز ہیں ان کو نشانہ بنایا جائے گا، تو کیا یہ عرب دنیا برداشت کر پائے گی؟ اور اگر یہ نہیں برداشت کر پائے گی تو میرا نہیں خیال کہ فی الحال ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ عرب دنیا کو بھی معلوم ہے۔ اچھا سر، $1 بلین کویسچن جو ہے، جو ہر پاکستانی جاننا چاہتا ہے، برائے مہربانی اس کا جواب دے دیں کہ پاکستان جو ہے کیا وہ اس وقت عرب ممالک کے لیے مسیحا بن سکتا ہے؟ کیونکہ امریکہ بہادر تو پیسے بھی لے رہا ہے، ان کی حفاظت بھی نہیں کر رہا، الٹا ان کی امریکہ کی وجہ سے ان پہ حملے بھی ہو رہے ہیں، تو کیا پاکستان کے لیے اس سارے معاملے میں کوئی بہتری ہو سکتی ہے؟ قسمت بہادروں کے ساتھ ہوا کرتی ہے، اور پاکستان کو کچھ مضبوط فیصلے کرنے پڑیں گے، جیسے کہ خطے کے اندر موجود کھل کے یہ بولنا پڑے گا کہ آپ نے امریکہ کی یاری دیکھ لی اور ان کی دفاعی صلاحیت کو بھی جانچ لیا، اب آپ ہمیں موقع دیں، ہم آپ کی دفاعی معاملات کو دیکھیں گے۔ 60,000 فوجی بھیجنا ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ 2 سال بھی اگر ہم اپنے سپاہیوں اور افسران کی جو مدت ملازمت ہیں اس میں توسیع کر دیں تو 60,000 فوجی ہمیں ان جو 21 اڈے تھے ان کے اوپر بھیجنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ پاکستان کھلے عام بولے کہ آپ دنیا میں جہاں مرضی سے پیسہ لاتے ہیں لے آئیں، پاکستان آپ کو انشاءاللہ تعالی ہر قسم کی پروٹیکشن پرووائڈ کرے گا۔ اگر 200 کلومیٹر بائی 200 کلومیٹر کا دبئی یہ کام کر سکتا تھا، اگر برٹش کیمن آئیلینڈ اور ورجن آئیلینڈ یہ کام کر سکتے ہیں، اگر سوئٹزرلینڈ کے اندر سوئس بینکس یہ کام کر سکتے ہیں، تو نیوکلیئر پاکستان کیوں نہیں کر سکتا؟ لیکن فیصلہ یہ کرنا پڑے گا کہ ہم نے کیا امریکہ کے حوالے سے اپنا موقف وہی رکھنا ہے جو ابھی تک ہم چل رہے ہیں؟ ہمیں بورڈ آف پیس سے باہر نکلنا پڑے گا، ہمیں بتانا پڑے گا کہ یہ بورڈ آف پیس بورڈ آف وار میں تبدیل ہو گیا، اور یہ اب اس کے اندر کچھ نہیں نکل رہا، کیونکہ اس سارے ایران کے واقعے میں ہم بھول گئے ہیں کہ غزہ کے اندر ابھی بھی بمباری جاری ہے، ہم بھول رہے ہیں کہ مسجد اقصی جو ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے، ہم بھول رہے ہیں کہ پیٹ ہیگزٹ جو ان کے وار منسٹر ہیں اس نے کھلے عام 3rd ٹیمپل بنانے کی بات کہی ہے، مسجد اقصی کی شہادت کے حوالے سے باتیں کہی گئی ہیں۔ تو یہ تمام باتوں کو اگر ہم رکھیں گے تو یقین مانیں کہ پاکستان کے لیے اتنی بڑی خوشی کی نوید ہے اور اتنی بڑی میں سمجھتا ہوں کہ کامیابی ہے جو شاید ہماری نسلیں بھی اس کے اوپر فخر کریں۔ اس لیے پاکستان کو یہ فیصلہ کرنے کی گھڑی ہے، اور یہی فیصلہ میں آخری بات کو بہت زیادہ امپورٹنس دوں گا اس بات پہ، IMF، ورلڈ بینک، یونائٹڈ نیشن، FATF، یہ تمام کا جو قوانین اور یہ جو تمام ادارے بنائے گئے امریکہ کے کالے کرتوت اور ان لافل ایکٹ کو لافل بنانے کے لیے یہ استعمال کیے گئے تھے۔
ان کی تمام انلیگیلٹیز کو لیگل بنانے کے لیے اور دنیا پہ دباؤ ڈالنے کے لیے کیے گئے تھے. یاد رکھیے آج سے چند سال بعد آپ کو، یا شاید اب کچھ عرصے کے بعد آپ کو یہ ادارے دور دور تک نظر نہیں آئیں گے. اس لیے دس از دا رائٹ ٹائم کہ پاکستان شوڈ کم اپ اسٹرانگلی. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ حملے کر دیں، لیکن آپ اپنی ڈیکلیریشن آف انٹینشن کریں، واضح دو ٹوک موقف اختیار کریں کہ تمہارا اسرائیل ہمیں قابل قبول نہیں، تمہارے وار جو تم نے بورڈ آف پیس ہے اس میں تم نے تمام وعدے جھوٹے کر دیے.